کہ پاکستان مجھے ایک ایسا میدان لگتا ہے جس کے ہر چوک میں سانپ اور نیولے کی لڑائی چل رہی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو جو قیدی نہیں ہیں ان کے بھی ان کو حقوق نہیں ملتے. کسی کو کسی چیز کا ہوش نہیں. رشوت، حرام، کمیشن، کک بیک سر عام جاری ہے. میں خدا کا واسطہ یار یہ جو بزکشی کا میدان ہے اس کو پاکستان میں بدلو. چلتے رہے ماڑے موٹے اختلافات جیسے شرفا میں ہوتے ہیں. یہ تو ایسا بدنصیب ملک ہے کہ 3 بار رہ چکا وزیر اعظم سر عام میڈیا کے سامنے کہتا ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہے وہ خدا کی پناہ ہو. یہ کیا جملہ ہے؟ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ خوبصورت بات ہے. میں نے اپنے پروگرام میں معافی چاہتا ہوں تھوڑا ٹریک سے اتر جاتا ہوں کہ پاکستان مجھے ایک ایسا میدان لگتا ہے جس کے ہر چوک میں سانپ اور نیولے کی لڑائی چل رہی. عجیب و غریب طریقے سے ہر کوئی ایک دوسرے کو جھنجھوڑ رہا ہے، بھنبوڑ رہا ہے، لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں. خدا کی پناہ. بہت ہی مجھے خوبصورت لگا رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا کہ ہمیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے. یہ ہوتا ہے. یہ جو کت خانہ انڈین سرکار نے ڈالا ہے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، کہ کرکٹ وغیرہ میں بھی اس کو کھیل کی طرح کھیلو. سیاست کو جو ہار جائے وہ جیت جانے والے کو مبارکباد دے، اپنا کام جاری رکھو اگلے سال اگلے الیکشن میں یا جب بھی موقع ملتا ہے. بہرحال تو رانا صاحب نے کہا کہ ہمیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے. ہم نہیں کہتے ہمیں گالیاں نہ دے. کتنا خوبصورت جملہ ہے. بجائے اس کے نارملی مزاج کیا ہے ہمارے گندے ذہنوں کا کہ جواب ایک ٹپکل پولیٹیشین کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ گالی دو گے تو گالی سنو گے. رانا ثناء اللہ نے کہا ہم نہیں کہتے ہمیں گالیاں نہ دیں لیکن اداروں کو گالیاں نہ دیں. اچھا ہمیں گالیاں دیتے ہیں، مطلب کہ کتنی خوبصورت بات ہے. اور میرا نہیں ذاتی طور پہ خیال، یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا بات کی خوبصورتی کو مانتے ہوئے. عمران نے کبھی نہیں یہ کام کہا. عوام جس طرح کے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہو، جذباتی ہیں، تعلیم کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے. مجھے تو اس کا ایک بیان جو یاد ہے اب تک وہ صرف اتنا ہے کہ پاکستان بھی میرا، فوج بھی میری. فوج تو پرائیڈ ہے ہمارے پلے اور ہے کیا. بہرحال نواز شریف اور آصف زرداری کے پاس اپنی جماعت کا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں. امریکی وفد آیا، وہ مایوس ہو کر گیا. تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی، ایک ہاتھ سے نہیں. یہ بھی درست بات ہے. تو رانا صاحب کا یہ سارا جو سٹیٹمنٹ ہے قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے. آخری جو ان کا جملہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی، ایک ہاتھ سے نہیں. تو رانا صاحب ایکسیپشنز ہوتی ہیں ہر جگہ زندگی میں. اتنی زبردست تالی میرے ایک بڑے بھائیوں کی طرح تھے، میرے ٹیوٹر بھی تھے، میتھمیٹکس پڑھایا کرتے تھے مجھے. ان کا نام تھا ضمیر، اور وہ مایہ ناز جرنلسٹ اور کالم نگار نذیر ناجی مرحوم کے چھوٹے بھائی تھے. میں لائل پور کی بات کر رہا ہوں. آپ کا بھی لائل پور شہر ہے، میرا بھی شہر ہے. نذیر ناجی صاحب کی بھی فیملی وہیں رہتی تھی، طارق آباد کے کہیں آس پاس، مجھے بھی یاد نہیں. وہ میرے ٹیوٹر ہوا کرتے تھے. وہ خود اس گورنمنٹ کالج لائل پور میں پڑھتے تھے. تو میرا میتھمیٹکس بڑا ویک تھا. تو بہرحال نہیں تھے. وہ ایک ہاتھ سے ایسی تالی بجاتے تھے کہ 10 بندے دو ہاتھوں سے نہیں بجا سکتے. سو کبھی کبھی ایک ہاتھ سے بھی تالی بج جاتی ہے، لیکن یہ ایکسیپشن ہے. بہرحال یہ اٹ واز آن دا لائٹر سائڈ. آگے چلتے ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات مقصود ہیں تو اس کے لیے پہلے اعتماد کی فضا قائم کرنی ہوگی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے اوپر جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں اتفاق سے ہے. مجھے تو اوپر سے سوال آتے ہیں تو میرا تو اس میں ایک کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہوتا سوائے جواب دینے کے. تو یہ جو اوپر رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں تو گوہر صاحب
آپ جو کہہ رہے ہیں اگر مذاکرات مقصود ہے تو اس کے لیے پہلے اعتماد کی فضا، اور اس سے بڑی کیا آفر چاہیے آپ کو؟ اور رانا ثناء اللہ نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ میں سے بھی سینئر ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں بیرسٹر صاحب کہ اور اس کی شروعات بانی پی ٹی آئی سے اہل خانہ اور پارٹی قیادت کی ملاقات کی اجازت دینے سے ہونی چاہیے، اس کی شروعات بالکل درست ہوا۔ میں تو کہتا ہوں مذاکرات نہ بھی ہونے، جو جس کا ڈیو ہے، اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی قیدی ہے کیوں ہے، وجوہات کیا ہیں، ٹھیک ہے غلط ہے، نو، قیدی ہے نا تو اس کے کچھ حقوق ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو جو قیدی نہیں بھی ہیں ان کے بھی ان کو حقوق نہیں ملتے۔ یہ عجیب لگتی ہے مجھے، میرے بیسمنٹ والے آفس میں بھی یہاں بھی آئین کی کتابیں پڑھی ہیں، میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کی اجازت یہاں تو حقوق میں سے شامل ہے نا یہ قیدی کے ساتھ ملاقات، تو یہاں تو عام آدمی کو کسی کو بھی اس ملک میں حقوق نہیں ہے۔ وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اسلامی جمہوریہ پاکستان جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے وہ مجھے ایک بھینس کی طرح نظر آیا جس کا دودھ صرف وہ پیتے ہیں جن کے ہاتھ میں لاٹھیاں، طاقت، اسمبلیاں، آئین، فلانا ٹمکانا ہوتا ہے، اور اس بھینس کو چارہ کھلاتے ہیں عوام اپنی بوٹیوں کی شکل میں۔ خیر، پہلے بھی ہم نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے، مذاکرات کا اختیار محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کے پاس ہے، لیکن میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میں محمود اچکزئی صاحب کو میں نہیں جانتا، لیکن ان کی ایک تقریر سنی ہے، مدتوں بیت گئیں، عرصے بیت گئے، مجھے یاد بھی نہیں، سچی بات، میں نے کبھی اتنی متوازن، اتنی خوبصورت، خوشبودار، اور لگ یہ رہا تھا، مجھے نہیں پتا ان کی ایج کتنی ہے، میں تو خود 70 کراس کر چکا ہوں، لگتا تھا کوئی باپ یا کوئی بڑا بھائی اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، بڑے خوبصورت جملے ہیں اس تقریر کے، مجھے نہیں پتا وہ کس موقع کی تھی، میں ٹی وی نہیں لگانا آتا، میرے بندے نے لگایا تو ان کی تقریر تھی، پہلے 2-3 جملوں نے مجھے جکڑ لیا، میں تو ان کا بڑا مداح ہوں۔ اب مذاکرات کا اختیار اگر ان کے پاس ہے تو اللہ کرے، میری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے، اور ہر پاکستانی کی خواہش بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی کہ یہ جو ہمارے یہاں بزکشی کا میدان چل رہا ہے اس ملک میں، معاشی حالات جو ہیں بد سے بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے کو تیل نہیں نکلا، فلاں نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، بری طرح مقروض ملک ہے، بے لگام آبادی بڑھ رہی ہے، کسی کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے، رشوت، حرام، کمیشن، کک بیک سرے عام جاری ہے، اور سرکاری ادارے بتا رہے ہیں، پولیس کے یہ پتہ نہیں کون سے، میں وہ پتہ نہیں سینکڑوں کے حساب سے امپورٹنٹ فائلز غائب۔ تو اس میں خدا کا واسطہ یار، یہ جو بزکشی کا میدان ہے اس کو پاکستان میں بدلو، چلتے رہے ماڑے موٹے اختلافات جیسے شرفاء میں ہوتے ہیں، جیسے میچور لوگوں میں ہوتے ہیں، جیسے مہذب لوگوں میں ہوتے ہیں۔ سو میرا خیال ہے محمود اچکزئی صاحب اور رانا ثناء اللہ، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس طرح کے لوگ اکٹھے ہوں تو اللہ کا کرم ہو تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، اللہ کرے ہو جائے، ورنہ کے بعد میں کہنا کچھ نہیں چاہتا۔ خیر، اب آخر پہ ایک بھیانک واردات ہے، اور یہ 78 سال سے ہی تقریباً جاری ہے، پہلے چند سال نکال دیں، قائد اعظم کو تو مہلت نہیں ملی، یہ واردات بہت پرانی ہے۔ واردات کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر قومی اسمبلی کے 32 اراکین کی رکنیت معطل کر دی، بس، اور یہ صرف 32 ہیں، آر یو شیور؟ جبکہ پنجاب اسمبلی سے 50 اور سندھ اسمبلی سے 33 اراکین کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی۔ صرف مطلب آپ سنو اس کو، بڑے پیمانے پہ، بہت وسیع تر پیمانے پہ یہ کرو، یہ تو ایسا بدنصیب ملک ہے
کہ 3 بار رہ چکا وزیر اعظم سر عام میڈیا کے سامنے کہتا ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہے، وہ خدا کی پناہ ہو، یہ کیا جملہ ہے؟ یہ اعترافی بیان ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا؟ یہ میں نے کہا تھا یار، اس سے بڑا اعتراف ممکن ہے؟ اور خاص طور پہ یاد رکھنا، جو نام نہاد قائدین، رہبر اور لیڈر ٹوڈر ٹائپ ہوتے ہیں نا، یہ برباد کر دیتے ہیں قوموں کو۔ جب ان کا یہ کیریکٹر ہوگا تو نیچے کیا ہوگا؟ تو اس لیے بات ٹھیک ہے کہ بھئی اتنے کچھ لوگ پوائنٹ آؤٹ، اکثریت کا حال میرا خیال ہے یہی ہوگا، اس کو کرو خاں، اس میں فوج کو انڈکٹ کرو، وہ پتا چلا ہے کون کیا بیچتا ہے اور کس نے کیا خریدا ہے اور وہ شاپنگ کہاں ہوگی۔ تو بہرحال آگے پھر قومی اسمبلی کے بارے میں 6 ماہ سے خالی، سبحان اللہ، کیا بڑا کنٹری۔ قومی اسمبلی میں 6 ماہ سے خالی قائد حزب اختلاف کی نشست پہ بلاخر تقرری کر دی گئی۔ اسپیکر ایاز صادق نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا۔ شکر الحمدللہ، بڑی مہربانی، تہاڈا ہور اسی کی بگاڑ لینا سی، تسی مزید 6 مہینے بھی نہ کر دے، تسی 6 سال بھی نہ کرو۔ اگر تہاڈے جڑے بھائی وال نے نون لیگ والے، وہ 50 سال تو روٹی کپڑا مکان دا لوگاں نو مطلب مسکا لائی جا رہے ہیں، بیوقوف بنائی جا رہے ہیں، سرے آپ بیچی جا رہے ہیں، کدھر ہے روٹی، کدھر ہے کپڑا، کدھر ہے مکان؟ 50 ایئرز اولڈ سلوگن آج بھی ان کے منشور کی روح ہے، شرم بھی نہیں آتی۔ تو بہرحال تو 6 مہینے سے کرتا تھے، اچھا کیتا ہے، اور 6 سال نہ کرتے تھے، عوام نے تھوڑا کی مطلب تھوڑی تے داڑھی بھی نہیں، داڑھی تے نہیں سی پٹ لینی تھوڑی۔ تھینک یو۔